نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين قال وفساد ذات البين هي الحالقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے میں نے پڑھ کے سنائی. اللہ تعالیٰ مجھے آیت اور حدیث سے متعلق ضروری مضمون کو صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مقصد کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دل میں اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا فرمائے اور ہم سب کو قرآن کریم پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل شانہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہی ہیں. فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، دو بھائیوں کے درمیان بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، ناچاقی ہو سکتی ہے، آپس میں ناراضی ہو سکتی ہے. لہذا اس ناراضی کو ہوا دینے کے بجائے، اس ناراضی کو بھڑکانے کے بجائے اور اس غصے کو اور زیادہ پھیلانے کے بجائے تم ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کرا دو. اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے آپ کی سنائی، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں بتاؤں، نماز، روزہ اور صدقے سے بھی بڑھ کر افضل کام میں تمہیں بتاؤں. نفل نماز تم پڑھتے ہو، نفل روزے تم رکھتے ہو اور اسی طریقے سے تم نفلی صدقہ کرتے رہتے ہو. ان تمام چیزوں کے مقابلے میں تمہیں میں افضل چیز بتلاؤں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور ہمیں بتلائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس کے تعلقات کو جوڑ کر رکھنا اور صلح صفائی کرانا یہ ان سب سے بڑھ کر ہے. ایک آدمی فرض ادا کرتا ہے، نوافل نہیں پڑھتا. ایک آدمی فرض روزے تو رکھتا ہے، نفلی روزے نہیں رکھتا، 6 شوال کے روزے نہیں رکھتا. ایک آدمی زکوٰۃ تو دیتا ہے لیکن نفلی صدقے نہیں کرتا. لیکن ان کے مقابلے میں یہ آدمی دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے. میاں بیوی لڑ پڑے، ان دونوں کو بنانے کی فکر کرتا ہے. دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ شخص نماز پڑھنے والے سے، روزے رکھنے والے سے اور اسی طریقے سے صدقہ کرنے والے سے بھی بڑھ کر ہے. اور آگے فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَائِقَةُ، یہ جو آپس میں
تعلقات کی خرابی ہے اور صلح صفائی کا نہ ہونا ہے، آپس کے جھگڑے ہیں، آپس کی ناراضی ہے، آپس کی چپقلش ہے، یہ دین کو مونڈ ڈالنے والی چیز ہے، دین کو مونڈ ڈالنے والی چیز ہے۔ جس طریقے سے استرا پھیر کر آدمی اپنے سر کے بالوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے اور بالکل ٹنڈ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے کسی کے درمیان اگر دو بھائیوں کے درمیان ناراضی ہو اور دنیا کی وجہ سے ہو اور آپس میں وہ صلح نہ کرتے ہوں تو ان کے دین کو استرا کی طرح یہ مونڈ رہا ہے۔ یہ فساد اس قدر خطرناک چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی اور خبر پہنچی آپ کے پاس کہ قبا والے، اہل قبا مسجد تو آپ جانتے ہیں سب، اسلام کی سب سے پہلی مسجد سمجھ لیجئے، مدینہ منورہ میں پہنچ کر آپ نے یہ قبا کی مسجد کی بنیاد ڈالی تھی، اور وہاں کے لوگ بنو عمرو بن عوف کہلاتے تھے۔ تو بنو عمرو بن عوف آپس میں لڑ پڑے ہیں اور ان کے درمیان لڑائی ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہاں سے چل پڑے اور ان کی صلح کرانے کے لیے نکل گئے، حتیٰ کہ عصر کی نماز میں نہیں پہنچ سکے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے نماز پڑھوائی۔ آپ نے نماز کی تاخیر اور نماز میں نہ پہنچنے کو برداشت کر لیا، لیکن صلح کرانے کے اندر دیر نہیں کی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ نے اسی بات کو فرمایا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان آپس میں مار کٹائی شروع ہو جائے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہوں، مار ڈالنے کے در پہ ہوں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے معروف ہیں، ہوتے ہیں ہر گھر میں، بعض اوقات یہ جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، بعض اوقات وہیں پر نمٹ جاتے ہیں، لیکن بڑھ جائے اور بات جو ہے سنبھلے نہیں تو ایک فریق لڑکے کی طرف سے، میاں کی طرف سے ایک آدمی ہو جائے، بیوی کی طرف سے ایک آدمی ہو جائے، دونوں کے دونوں آپس میں مل کر دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے۔ اگر یہ نیک نیت ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان جوڑ ضرور پیدا کر دے گا۔ یہ ہے میرے دوستو ہمارے دین کی تعلیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے منع کیا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جھوٹ ہمارے دین میں ممنوع ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ ایک ماں اپنے بچے کو مٹھی میں بند کر کے کہتی ہے کہ ادھر آؤ میں چیز دیتی ہوں، اگر مٹھی میں چیز نہ ہو اور اس کو ویسے ہی بلا رہی ہے تو یہ جھوٹ لکھا جائے گا، اور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانا چاہتا ہے، دو آدمیوں کے درمیان موافقت کرانا چاہتا ہے، اور اس کام کے لیے اسے کچھ جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ وہ جا کر اس سے کہتا ہے تم اتنے غصے میں کیوں ہو، وہ تو تمہاری وہاں بیٹھ کر تعریفیں کر رہا تھا۔ بالکل جھوٹ، اس نے کوئی تعریف نہیں کی، لیکن اب اس کو جا کر کہہ رہا ہے کہ وہ تو تمہاری تعریفیں کر رہا تھا۔ اچھا، اور اس کے پاس آ کر اس نے کہا کہ وہ تو تمہارے ساتھ ملنا چاہ رہا تھا، تمہیں سلام کرنا چاہ رہا تھا۔ اب دیکھیے دونوں کے درمیان قربت پیدا کر دی۔ فرمایا کہ جھوٹا یہ شخص نہیں ہے، یہ شخص جھوٹا نہیں ہے۔ جو شخص دو بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، ماں باپ کے درمیان صلح کرانے کے لیے اور بھائی بہن کے درمیان صلح کرانے کے لیے جو شخص جھوٹ سے کام لیتا ہو یا جھوٹ نہ بولے، کچھ گول مول بات کرے جو حقیقت نہ ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا اور اس کے اوپر ثواب دے گا۔ جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس موقع پر صلح کرانا اس قدر زبردست ثواب کا کام ہے
کہ یہاں پر اگر کوئی شخص جھوٹ کا سہارا لے، توریہ کا سہارا لے اور گول مول بات کرنے کا سہارا لے اور اس طریقے سے دو دلوں کو قریب کرے، میرے دوستو اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ شخص اس نمازی سے بڑھ کر ہے، اس روزے دار سے بڑھ کر ہے اور اس صدقہ کرنے والے سے بڑھ کر ہے جو نفلی کام کر رہا ہے اس کے مقابلے میں اگر یہ کام کرتا ہے۔ پنچایت والے جو دو فریق کے درمیان صلح کراتے ہیں، اگر یہ نیک نیت ہو، ان کے اپنے مفادات نہ ہوں اور کسی کی جانبداری نہ کرے، پیسے نہ لے، ان کے اپنے مفادات نہ ہوں، تو یہ پنچایت والے معاشرے کے اونچے طبقے کے لوگ ہیں، بہت اعلیٰ طبقے کے لوگ ہیں۔ میرے دوستو ہمارے دین نے ہمیں اس قدر لوگوں کو قریب لانے کا حکم دیا ہے، دلوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، محبت پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ محبت ویسے پیدا نہیں ہوتی، محبت کرنے کا کام دل کا کام ہے۔ دل کے اوپر کس کو قدرت حاصل ہے؟ دل کے اوپر اللہ کو قدرت حاصل ہے۔ پہلے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کے دل سخت ہو گئے تھے، اس وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں تھے، بات بات پر جھگڑے ہوتے تھے، ایک دوسرے کو مارنے اور کاٹنے کے لیے دوڑ پڑتے تھے، یہ صورتحال تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہماری اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان بتلایا، احسان جتلایا، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اس وقت کو کہ اللہ نے تمہارے اوپر کس قدر نعمت برسائی، کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ اذ کنتم اعداء، تم آپس میں 10 بگریبان تھے، دشمن تھے، بغض رکھتے تھے، کینہ رکھتے تھے، انتقامی جذبے تمہارے اندر تھے اور ایک دوسرے کو فنا کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ جل شانہ نے تمہارے دلوں کے اندر جوڑ پیدا کر دیا، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کے فضل سے تم بھائی بھائی ہو گئے، کلمے کی بنیاد پر تم بھائی بھائی ہو گئے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بنیاد پر تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان جتلایا ہے، دلوں کا جوڑ یہ اہمیت رکھتا ہے، دلوں کا جوڑ اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ نے احسان جتلایا۔ اور یہ دلوں کا جوڑ کیا ہے میرے دوستو؟ آپس کی محبت ہے، یہی محبت کارآمد ہے۔ دنیا کی اور دنیاوی غرض سے جو محبت ہوگی وہ تو انتہائی خطرناک ہے، اور اس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کا دن جب ہوگا دنیا کے وہ دوست جو ایک دوسرے کے گہرے دوست کہلائیں گے وہ دنیا آخرت میں جا کر ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ الا المتقین، ہاں تقوی والے جو لوگ ہوں گے، اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے جو لوگ ہوں گے، ان کا مقام اور ہوگا۔ اللہ جل شانہ اس دن ان لوگوں کو نوازیں گے اور سرفراز فرمائیں گے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اپنے معاشرے کی طرف ذرا دیکھیں۔ آج ہمارے اندر ایک تو قطع رحمی، رشتہ داری کو جو ہم نے قطع کیا، ایک دوسرے سے بائیکاٹ کا سلسلہ چل رہا ہے کہ میں اس کا منہ نہیں دیکھوں گا، اور یہ اگر مر جائے تو میں اس کے جنازے میں بھی حاضر نہیں ہوں گا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں مر جاؤں تو مجھے اس کو میرا منہ نہیں دکھانا اور میری شکل نہیں دکھانا، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ سگے رشتہ دار ہیں، بھائی ہے، ماموں ہے، چچا ہے، تایا ہے، پھپھا ہے، پھپھی ہے، سگے رشتہ دار ہیں، لیکن یہ کہ اس قدر ہمارے اندر جوش، جذبہ اور بغض اور حسد کا یہ انداز دیکھیے کہ کس طریقے سے باتیں ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے کہ رشتہ داری کو جوڑو، اللہ تمہیں جوڑے گا، رشتہ داری کو قطع مت کرو، اللہ تمہیں قطع کر دے گا اگر تم نے رشتہ داری کو قطع کیا۔ دوسری طرف آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ پیدا کرو، صرف رشتہ داروں کے درمیان نہیں بلکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ناراض ہو کر نہ رہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہے، جوڑ کر کے رہے، دلوں کے اندر گند نہ ہو، دلوں کے اندر کدورت نہ ہو۔ یہ ہمارا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اور اللہ نے تو یہ طے کر دیا ہے جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کے دلوں کے اندر کدورتیں نہیں ہونی چاہیے، ان کے دلوں کے اندر کدورتیں نہیں ہونی چاہیے۔
ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر میں ختم کرتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی آئے گا اور کہے گا کہ اللہ، یہ شخص ہے جس نے میرے اوپر ظلم کیا، ایسا ظلم کیا، ایسا ظلم کیا، ایسا ظلم کیا۔ اللہ کہے گا معاف کر دے، تو کہے گا کہ نہیں اللہ، میں معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ کہے گا معاف کر دو، تو وہ کہے گا کہ نہیں اللہ، میں معاف نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے۔ اس کے بعد ہوگا یہ کہ اس سے کہا جائے گا کہ نظریں اٹھاؤ، دیکھو آگے سامنے کیا ہے۔ وہ دیکھے گا زبردست قسم کا محل ہے، زمرد، یاقوت اور زر و جواہرات سے بنا ہوا شاندار محل ہے، شاندار محل۔ وہ دیکھ کر دنگ رہ جائے گا اور پوچھے گا اللہ، یہ محل کس کا ہے؟ تو وہ اللہ کہے گا کہ یہ محل اس کا ہے جو اس کی قیمت ادا کرے۔ اللہ، اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ یہ تو لگتا ہے کہ اس کی قیمت کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کہے گا کہ نہیں، تمہارے پاس اس کی قیمت موجود ہے، تم ادا کر سکتے ہو، تم ادا کر دو۔ یہ جنت تمہارے لیے، یہ جنت تمہارے لیے ہے، اور یہ محل تمہارے لیے ہے، یہ قصب تمہارے لیے ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ، اس کی قیمت کیا ہے، میں کیا ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ کہے گا اپنے اس بھائی کو معاف کر دو۔ اللہ کہے گا کہ اپنے اس بھائی کو معاف کر دو، یہ تم نے گویا کہ قیمت ادا کر دی، اور جنت میں چلے جاؤ۔ وہ معاف کر دے گا اور دونوں کے دونوں جنت میں چلے جائیں گے، دونوں کے دونوں۔ اللہ کو صلح اس قدر پسند ہے، اندازہ لگائیے، قیامت کا منظر ہے، قیامت قائم ہے، وہاں پر انصاف ہو رہا ہے، وہاں پر بھی اللہ جل شانہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کا اہتمام کریں گے۔ یہ ہے میرے دوستو صلح، یہ ہے میرے دوستو صلح۔ آپ کہتے ہیں کہ اس نے میرا تو بہت بڑا نقصان کیا، اس نے میرا بہت بڑا نقصان کیا، میں اسے معاف نہیں کر سکتا، کبھی زندگی بھر معاف نہیں کر سکتا، میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں اس کو معاف کروں۔ اس نے میری عزت کا خیال نہیں رکھا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام جو بچے تھے، چھوٹے تھے، ان کے ساتھ جو ظلم کیا، اتنا ظلم کیا آپ کے بھائیوں نے اور آپ کے بندوں نے آپ کے اوپر اتنا ظلم کیا؟ ظلم کا تصور نہیں ہو سکتا کہ ایک ننھے سے بچے کو آپ اٹھا کر اندھے کنویں میں ڈال دیں، جائے مر جائے۔ بس اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کیا، لیکن قتل کے سارے ذرائع استعمال کر لیے۔ اللہ نے وہاں سے نکلوایا، مصر کے بازار میں بکوا دیا، مصر کے بازار میں بکوا دیا، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ۔ پھر اس کے بعد وہاں پر بھی فتنہ، اور اس فتنے کا مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے فتنے سے بچا دے، جیل میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے جیل میں پہنچا دیا۔ جیل میں رہنا کوئی آسان ہے؟ جیل میں رہنا کوئی آسان ہے؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ اللہ یہ جس گناہ کی طرف بلا رہے ہیں، مجھے جیل جانا جو ہے پسند ہے بنسبت اس گناہ کے کرنے کے۔ جیل پہنچ گئے اور وہاں پر رہے، کافی عرصہ جیل میں رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیل سے نکالا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مقام دیا، وزارت دے دی، پورے ملک کا خزانہ ہاتھ میں دے دیا، اور پورا ملک گویا کے دے دیا۔ والدین کو بلا لیا، بھائیوں کو بلا لیا گاؤں سے، شام کے علاقے سے، اور پھر والدین کے سامنے بیٹھ کر اپنی بپتا اور اپنے ظلم کی کہانی سنانے کے بجائے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اخرجنی من السجن، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جیل سے نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں گاؤں سے میرے پاس شہر میں پہنچا دیا۔ وجاء بکم من البدو، اور پھر اپنے سارے ظلم کی داستان کو سمیٹ دیا ایک جملے میں، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے کچوکے لگا دیے تھے،
شیطان کا عمل دخل تھا، اس وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، میرے بھائیوں کا کوئی قصور نہیں۔ بھائیوں نے معافی مانگی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں۔ میرے دوستو، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ بہت کچھ ایسے ویسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ کیا یوسف علیہ السلام جیسا ظلم ہوا؟ نہیں، ایسا ظلم نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی زوجہ مکرمہ محترمہ، ان کے اوپر کتنی بڑی تہمت اور بہتان باندھا گیا۔ منافقوں نے تہمت باندھی، اور کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی داخل ہو گئے اس میں، اور ان میں میرے دوستو ایک فرد ایسا بھی تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زیر احسان تھا، زیر احسان تھا۔ میری بیٹی کے اوپر اگر کوئی بہتان باندھے میرے رشتہ داروں میں سے، میں اس کا منہ دیکھوں گا؟ میں اس کے ساتھ کیسے پیش آؤں گا؟ میرے دل کے اندر اس کے لیے آگ جلی ہوئی ہوگی۔ اللہ کے رسول کی بیوی کے بارے میں ایسی بات کی ہے، اور حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں اس شخص کو کبھی بھی کوئی نہیں دوں گا۔ ان کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق، کچھ نہیں دوں گا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ نہیں ابوبکر، قسم مت کھاؤ۔ اہل فضل و کمال قسم نہیں کھاتے، نیک کام کے نہ کرنے کے لیے قسم نہیں کھاتے۔ معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کرے گا، آج تم معاف کرو گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چیخ اٹھے، کہا کہ یا رسول اللہ، یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ تو میری مغفرت کرے۔ ان کا وظیفہ جاری کر دیا اور ان کو دینا شروع کر دیا، ان کے ساتھ صلح کر لی۔ میرے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جتنا بڑا بہتان باندھا گیا، آپ کے ساتھ آپ کے رشتہ داروں نے اتنا بڑا بہتان نہیں باندھا ہوگا۔ آپ اس کے باوجود اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ قطع تعلقی آپ کی زندگی کے لیے بے برکتی کا سبب ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر سکون نہیں آئے گا۔ عافیت اگر چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو بنا کر رکھو، حق ادا کرتے رہو، دوسروں سے حق لینے کی فکر زیادہ مت کرو، اپنے حقوق ادا کرتے رہو، مسلمان بھائیوں کے ساتھ بنا کر رکھو اور ان کے حقوق ادا کرتے رہو، اور آپس میں اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو صلح کی کوشش کرو۔ صلح کے اندر خیر ہی خیر ہے، اس کے اندر دینی اعتبار سے ہماری اصلاح ہے۔ اگر ہم صلح کی طرف نہیں جائیں گے تو ہمارے اندر سے دین نکل جائے گا، دین کو اس طرح ختم کر دے گا، یہ فساد، یہ عدم موافقت، یہ بگاڑ اس طریقے سے ختم کر دے گا جیسے استرا بالوں کو مونڈ کر رکھ دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ دین ختم ہو کر رہ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔